السلام علیکم عزیزان محترم، اس وقت ہم سوات کے ایک بڑے ہسٹوریکل جگہ تاریخی مقام سبوخپا میں موجود ہیں۔ یہاں پر پرانے دور کے آثار قدیمہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ بہت سارے بدھ مت دور کے آثار قدیمہ ہیں جس میں مختلف سٹوپاز ہیں، مختلف یہاں کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں، وہ ساری چیز ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے ساتھ چلتے ہیں کہ کیا ہے اس میں۔ یہ ان کے دور کی سیڑھیاں ہیں، بہت زبردست قسم کے پتھر کے بنے ہوئے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پختہ عمارت ہے۔ یہ آپ اس کی دیواریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ان کا ایک اسٹوپا ہے، ادھر بھی بہت سارے چھوٹے بڑے سٹوپاز نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں ان کی دیوار ہے، بالکل آپ دیکھیں انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں ان دیواروں کو، بالکل سیدھا ہے، بالکل دیواریں پتھر جو ہے نا وہ ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور بالکل بڑے خوشنما اور بڑے دلکش نظر آتے ہیں۔ اس طرف دیکھ لیں، دیکھیے دیوار کتنی موٹی ہے، ایک قدم تقریباً یہ دیوار ہے، اتنی موٹی دیوار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور بڑی مضبوط دیوار ہے۔ اس کو میرے خیال میں اس کو تو بموں سے اڑانا بھی بڑا مشکل ہے، اس دور کے جو ہتھیار تھے اس کے لیے دیواری بڑی مضبوط دیواری تھی۔ یہ ان کا اسٹوپا ہے جو بدقسمتی سے ہمارے کلمہ گو بھائیوں نے یہ کہہ کر کھودے ہیں کہ شاید اس میں کوئی خزانہ نکل آئے، تو وہ تو خیر الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن یہ کہ یہ ان کا اسٹوپا ہے، اسٹوپا اس طرح بڑا ہوتا ہے، جس میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹوپا میں ان کا جو منک ہوتا ہے، ان کا جو آپ راہب کہہ لیں یا جو بھی ہوتا ہے، اس کی راکھ کو وہ لوگ دفن کرتے ہیں۔ جب اس کو جلاتے ہیں تو اس کی راکھ کو دفن کرتے ہیں، تو یہ اسٹوپا ہے ان کا۔ یہ بھی ایک دیوار ہے، بڑی مضبوط دیواریں ہیں، اور ان کا ایک معبد ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے۔ اس طرف بھی آپ دیکھ لیں، یہ دوسرا ایک بڑا اسٹوپا نظر آتا ہے۔ یہ چھوٹا اسٹوپا ہے، وہ بڑا اسٹوپا ہے، جس کی عمارت بھی شعمہ قسمت کے ہمارے بھائیوں نے، کلمہ گو بھائیوں نے یہ کہہ کر توڑ دیے ہیں، اس میں اپنا کام کیا ہے تاکہ اس میں شاید کچھ نکل آئے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ خواہ ایک تاریخی جگہ کو مسمار کی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں شرعی حکم کے حوالے سے میں انشاءاللہ جو تاریخی مقامات ہیں، جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، بدھ مت کی، ہندو مت کی اور اسلام کی بھی بہت سارے آثار قدیمہ ہیں، جن پر میں انشاءاللہ الگ الگ سی ویڈیوز بناؤں گا۔ ساتھ میں یہ بھی واضح کروں گا کہ ان جگہوں کی اسلامی حیثیت کیا ہے، کیا ان کو مسمار کرنا ضروری ہے، کیا ان پر بلڈوزر چلانا اور ان کی کھدائی کرنا یہ ضروری ہے، یہاں پر جو پلیسز ہیں جن کی باقیات ہیں ان باقیات کو ختم کرنا ضروری ہے، یا ان کی حفاظت ضروری ہے، یا اور جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ بڑی مقدس جگہ شمار ہوتی ہے، جس طرح کہ ہمارے لیے اسلام کے حوالے سے بہت ساری مقدس مقامات ہیں اور ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ دوسرا کوئی اگر ان کو نقصان پہنچاتا ہے ہمارے ان مقدس مقامات کو، انبیاء کی واقعات کو اور ہمارے سلف صالحین اور بزرگوں کی واقعات کو جب کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ہم بڑے افسردہ ہوتے ہیں اور ہماری حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی مذہب کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ کیا یہ بات قابل قبول ہوگی دوسرے لوگوں کے لیے۔ یہ کس طرح جائز ہوا کہ ہم خود اپنے چیزیں تو پروٹیکٹ کریں، اپنے گھر کی تو حفاظت کریں، لیکن دوسرے گھر کو مسمار کرنے اور دوسری چیزوں کو، دوسروں کے جذبات جس سے وابستہ ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہم اس طرح ان کا یہ حال بنائیں، تو میرے خیال میں یہ کہیں بھی کسی بھی طرح یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں فقہاء اور علماء محدثین اور محاذر علماء جو انہوں نے اس حوالے سے اپنی رائے دی ہوئی ہے اس کو میں انشاءاللہ واضح کروں گا، تو وہ میں انشاءاللہ الگ سے اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال آپ دیکھ لیں، یہ سبوخپا، اس جگہ کا انٹروڈکشن کے بارے میں شروع میں نے کر دی کہ اس جگہ کا نام ہے سبوخپا نیموگرام، اور یہ علاقہ شموزی سوات،
اس سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس میں جو گڑئی گاؤں کے قریب ہے، اور یہاں پہاڑ پر تقریباً چڑھائی کرنی پڑتی ہے تقریباً 1 کلومیٹر تک، اور یہاں آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ بھی تقریباً خالی ہے، آبادی زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ آثار قدیمہ جو ہے ڈاکٹر لوکا ماریا نے اس کی یہ ایکسپلوریشن کی ہے۔ ڈاکٹر لوکا ماریا نے یہاں پر کئی سال گزارے ہیں سوات میں ان ہسٹوریکل پلیسز کو کے باقیات کو نکالنے میں اور ان کو ایکسپلور کرنے میں، تو یہ بھی ان کی ایک شاہکار ہے جنہوں نے واضح کی ہے، ہمیں بتا دی ہے کہ آپ کے سوات میں، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ سوات میں یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے، بڑا پڑا ہے سوات سارا کا سارا، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں ایسا کوئی پتھر موجود ہے جس پر پرانے زمانے کی کشان دور کی، سکندر اعظم کے دور کی، اور پتہ نہیں کس کس دور کی جو نا باقیات ہیں، لکھائی ہے۔ سرگا سر کنڈا، یہ بلوکل ہے جس کو کہا جاتا ہے، یہ بریکوٹ بازیرہ میں جو بہت سارے آثار قدیمہ ہے، سلطان محمود غزنوی کی مسجد ہے، 1000 سال پرانی مسجد جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلے اسلام کا جو نام بلند ہوا وہ سلطان محمود غزنوی کی مسجد سے بلند ہوا، وہ مسجد ہمارے سوات میں موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں۔ اس مسجد کی بھی آپ زیارت کر لیں گے انشاءاللہ، وہ اسلام کی پہلی آواز ہے سوات میں۔ تو بہت ساری جگہ ہیں، جہان آباد میں بدھا کا مجسمہ ہے جس کے لیے بڑے دور دور سے لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں یہاں پر۔ دراصل ہمیں چاہیے کہ ہم بدھ مت کے یا ہندو مت کے یا جو بھی لوگ ہیں ان کے واقعات کی ہم حفاظت کریں۔ یہ اس جگہ پر آپ گھر نہیں بنا سکتے، یہ حکومت نے پروٹیکٹ کی ہوئی ہے، یہ حکومت کی حفاظت میں آپ اس پر گھر نہیں بنا سکتے، لیکن اس کو توڑنا یہ بھی میرے خیال میں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس کی حفاظت کریں گے تو وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے جذبات جو جس طرح ہوتے ہیں شاید کہ ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے تو وہ آپ سے متاثر ہوں گے۔ اور دیکھیں یہ اس پتھر پہ آپ دیکھ رہے کہ حضرت کسی شخص نے اپنا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا کس طرح ہم کس طرح کی قوم ہے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہر جگہ پر اپنا نشان چھوڑنا کیا ضروری ہے کیا؟ ہم اب میں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب پبلک واش روم میں جاتے ہیں وہاں پر بھی اپنا نام اپنا نمبر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اگر کسی بھی جگہ چلے جائیں تو ہم نے اپنا نشان چھوڑا ہوا ہے، بھائی خدا کے واسطے یہ اپنا نشان ہر جگہ مت چھوڑا کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے ایک قومی تشخص پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں رواداری کا، ہمیں اپنے اسلام پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ ہم غلطی یہ ہے کہ ہم اسلام پر خود عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو درس دیتے ہیں آدمی پکا مسلمان بن جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو دوسروں کے بعد ہم ٹھیک کرنے دیں گے، اور ان کو دعوت دینے میں بھی ہم پھر وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ تو میں ان باتوں پر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس جگہ کی متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گا، آپ دیکھ لیں۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، اگر آپ یہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے میں ڈسکرپشن میں سارے لوکیشن وغیرہ میں آپ کو دے رہتا ہوں۔ السلام علیکم۔